اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی اس پرنور اور پربہار محفل میں آپ حضرات کے روبرو ایک اہم عنوان حالات حاضرہ پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات گرامی، اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، مسجد کا امام ہو یا صفوں کو سیدھا کرنے والا مقتدی، مدرسے کا طالب علم ہو یا مسجد پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام، الغرض ہر ایسا فرد جس کا تعلق اسلام اور امت مسلمہ سے ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات حاضرہ سے بخوبی واقف ہو، مسلمانوں کی خبر گیری کرے، ان کے معاملات کی چھان پھٹک کرے اور امت محمدیہ پر نازل ہونے والی مصیبتوں سے آگاہ رہے، تاکہ مذہب اسلام، اس کی تعلیمات اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو ہر طرح کے باطل نظریات اور غلط تحریکات سے محفوظ و مامون رکھا جا سکے. محترم حضرات، دین حق کو قبول کر لینے، اسلام و ایمان کا دامن تھام لینے، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے ساتھ اس کا اظہار و اعلان کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران باصفا سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلاء و آزمائش کے مرحلے سے نہ گزارے، کیونکہ یہ رب کائنات کی ایک ایسی سنت ہے جس میں تبدیلی کا ہرگز کوئی امکان نہیں. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم سے پہلو جیسے حالات نہیں آئے، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے ساتھی پکار اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد کا وقت قریب آ پہنچا ہے. نبی کے جانشینوں، ذرا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانتا صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو تو تمہیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حالات چاہے جتنے بھی پرخطر اور سنگین ہو، ماحول چاہے جتنا بھی ناساز ہو، ابتلاء و آزمائش کی بھٹی چاہے جیسی سلگ رہی ہو، لیکن حالات دور صحابہ سے زیادہ سنگین اور ماحول اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا. تاریخ کے اوراق پلٹ کر 14 صدی پہلے پیش آمدہ مسائل کا چشم تصور سے معائنہ کیجیے کہ شعب ابی طالب میں مسلسل 3 سال تک محصور رہ کر پتوں کو چبانے اور سوکھے پڑے ہوئے کھال کی ٹکڑوں کو کھانے کا تصور ہم میں سے کون جواب کر سکتا ہے؟ طائف کا وہ روح فرسا اور دل دوست سانحہ جس میں رحمت للعالمین کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، بھلا اسے کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ بیر معونہ پر صحابہ کرام کی شہادت کا ہولناک واقعہ کیوں کر بھلایا جا سکتا ہے؟ الخبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے تختے دار پر چرائے جانے کا دل خراش منظر کیوں کر نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے؟
میرے دوستو، یہ ایک دو واقعات نہیں بلکہ تاریخ اسلامی میں بالخصوص دور صحابہ میں اس طرح کے دل سوز، دل دوز، دل خراش اور روح فرسا واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا احاطہ اس وقت ممکن نہیں۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ برادران قوم و ملت، تاریخ شاہد ہے، گردش لیل و نہار اس بات پر گواہ ہے، یہ سینہ گیتی اور نیلگو آسمان اس بات کی شہادت پر متفق ہے کہ جب اہل ایمان ابتلا و آزمائش کی کسوٹی پر کھرے اترے، صبر و تقوی کے معیار پر پورے اترے، اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم کے مصداق ٹھہرے تو نہتے اور بے سر و سامانی کے عالم میں 313 کی قلیل تعداد کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے باطل کے چھکے چھڑا دیے، ایوان باطل کو ہلایا ہی نہیں بلکہ اس کو پاش پاش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب و عجم کے بادشاہ بن گئے اور دنیا کی دونوں بڑی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کو غبار راز سے زیادہ حیثیت نہ دی اور زبان حال اور زبان قال سے یہ اعلان کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا اور باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ اسلام و ایمان کے علمبردارو، تم اپنی فتوحات کی داستان مکہ و مدینہ، بدر و احد، مصر و شام اور ایران و روما کی سرزمین سے پوچھو۔ ہاں، اگر اپنی فتح و نصرت کی کہانی سن سکو تو جبل طارق اور افریقہ کے جنگلوں سے سنو۔ اتنا ہی نہیں، اگر ممکن ہو تو پہاڑوں سے نہیں بلکہ آسمانوں کی بلندیوں سے، سمندروں دریاؤں کی موجوں ان کی گہرائیوں سے، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی سے جگمگاتے مہروما اور انجوم و خورشید سے سن لینا۔ یہ سب ہماری فتح و نصرت، عزت و عظمت، شان و شوکت اور سیادت و قیادت کی داستان بیک زبان سنائیں گے۔ حضرات گرامی، اب میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مومن حالات سے گھبرایا نہیں کرتا۔ حالات تو انسان کو بناتے، سنوارتے اور بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ علامہ اقبال نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا تھا، تندی اے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی اے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں اپنے ایمان و اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ نقصان کی کم حق کا تلافی ہو اور خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق ملے، ذمہ داری کا بھرپور احساس ہو، اور اسی احساس کے ساتھ ہر موقع پر آگے بڑھنے، ترقی کرنے بلکہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا حوصلہ ہو کہ انشاءاللہ حالات پھر بدلیں گے، اسلام کی باد بہاری پھر آئے گی، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھر بلند ہوگا، جاء الحق وزهق الباطل کا گلگلہ پھر بلند ہوگا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا سما پھر نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔